حضرت زید ابن حارثہ ہیں، اور مردوں میں کون ہیں؟ سارے لوگ دعوت تو قبول کر لیے، اپنی اپنی حیثیت تک اللہ کے رسول نے مدد کی ہے، ہر نے مدد کی ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے جو آپ کی مدد کی ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد اس اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر سب سے پہلے جو ذات سامنے آئی ہے وہ کون سی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی دعوت کس نے دی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں، تاریخ پڑھیں تو جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، خصوصاً وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طرف جنت کی خوشخبری دے دی تھی، وہ زیادہ تر حضرت ابوبکر ہی کی دعوت پر اسلام قبول کیے، جیسے حضرت عثمان ابن عفان ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ ہیں، زبیر ابن العوام ہیں، ابو عبیدہ عامر ابن الجراح ہیں، عثمان ابن مذعون ہیں، ابو سلمہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تمام کے تمام لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ کو شبہ ہو رہا ہوگا، جی آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے میری بات پر۔ جی ہاں، کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے؟ جی ہاں، کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے؟ عثمان ابن مذعون رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے، لیکن عشرہ مبشرہ ہی کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری نہیں دی ہے، اور بہت سے لوگ، حضرت عائشہ ہیں عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن جنت کی خوشخبری ہے کہ نہیں خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا انت زوجتی فی الجنہ، تو جنت میں بھی میری بیوی ہے نا۔ تو وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں ایک مجلس میں آپ نے جنت کی خوشخبری دی، ورنہ اور بہت سے صحابہ ہیں جنہیں آپ نے جنت، حضرت بلال ہے نا، انہیں آپ نے جنت کی خوشخبری دی کہ نہیں دی؟ حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں نہیں ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر ہیں، صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر سے کام لو، اس لیے تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ تو اور بہت سے صحابہ ہیں جنہیں آپ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، تو وہ بہت بڑے صحابہ جو شروع میں اسلام قبول کیے، وہ تقریباً حضرت ابوبکر صدیق ہی کی دعوت پر اسلام قبول کیے ہیں۔ اسی لیے علماء نے 4 باتیں کہی ہیں: اول من اسلم، اول من دعا، اول من اوذی فی سبیل اللہ، واول من دافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی سب سے پہلے جو اسلام لے آیا وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جس نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے جنہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف دی گئی، ظاہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ کون ہیں؟ اور سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا ہے وہ کون ہیں؟ چنانچہ صحیح بخاری شریف اور متعدد کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے مشکل وقت کون سا آیا؟ انہوں نے تفصیل لمبی حدیث بیان فرمائی۔ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے لوگ، ابو جہل ہے، امیہ ہے، عتبہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے اوپر پل پڑے۔ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، کوئی آپ کو ہاتھوں سے مار رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی آپ کو پیر سے مار رہا تھا، اور ہر ایک بدبخت یہی کہہ رہا تھا، کیا تو ہی ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ تو ہی ہے جو ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے؟ تو ہی ہے جو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہاں، یہ تمہارے خدا کسی کام کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس جمگھٹے میں کود کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ صرف حضرت ابوبکر کو جب خبر ملتی ہے تو وہ بھاگ کر کے آتے ہیں، اپنے گھر سے روتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، کسی کا پاؤں پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، اور کہیں اے بدبختو اتقتلون رجلا، تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جس کا صرف یہ کہنا ہے کہ ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ دوسری روایات میں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے حضرت ابوبکر کے اوپر پل پڑے،
اور اس قدر حضرت ابوبکر کو تکلیف دی، اس قدر مارا ہے کہ ان کا چہرہ ان کے جسم سے پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے جس شخص کو اسلام کے راستے میں تکلیف دی گئی وہ کون ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر ساتھ دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر ہجرت کا معاملہ آیا تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ اللہ کے رسول۔ بلکہ ایک دلچسپ بات ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر اس وقت آئے کہ اس وقت ہمارے یہاں آپ آیا نہیں کرتے تھے، یعنی دوپہر کے بعد، اور آپ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، کہا کہ اس کا مطلب کوئی اہم معاملہ ضرور پیش آیا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تھی، میری بہن اسما تھی اور حضرت ابوبکر تھے، تینوں تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان لوگوں سے کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک آپ کی بیوی ہیں، اس لیے کہ نکاح ہو چکا تھا، ہے کہ نہیں، اگر جو رخصتی ابھی حضرت عائشہ سے نہیں ہوئی تھی، اور دوسری اسما میری بیٹی ہے، ان سے خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر اجازت چاہتے تھے کہ میں بھی ہجرت کروں، اس لیے دوسرے صحابہ کو آپ نے ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت عمر ہجرت کر گئے، حضرت عثمان ہجرت کر گئے، حضرت عبدالسلمہ ہجرت کر گئے، اور بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے یا وہ کمزور مسلمان جن کو ان کے اہل و عیال نے زبردستی روک لیا تھا وہی رہ گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر جب چاہتے تھے اجازت تو آپ کیا کہتے تھے کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ تو آ کر کے جب آپ نے یہ خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابوبکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصحبہ الصحبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ساتھ کا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ خوشی سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ کہا وہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کوئی آدمی خوشی سے بھی رو دیتا۔ اس بات بچی تھیں، ابھی بچی تھیں، کتنا رہی ہوگی، کتنا رہی 7 سال 8 سال کی نا۔ اس سے پہلے مجھے تجربہ نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی رو دیتا ہے۔ جیسا کہ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے نا کہ جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر، جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر، بہت روئے تھے اس آنسو کی خاطر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں بھی تھے، اور آپ لوگوں نے بار بار وہ قصے سنے ہوں گے کہ غار تک آپ نے کیسے ان کا ساتھ دیا۔ غار کے منہ پر پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے اندر جانے دیجئے، تاکہ اگر کوئی چھپا ہوا ہے، کوئی زہریلا جانور ہے تو اس کا حملہ میرے اوپر ہو، آپ کے اوپر نہ ہو۔ یہاں پر ابھی میں ایک لطیفہ بتاؤں کہ یہیں موجود ہے ایک صاحب، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے ایک قوالی میں سنا ہے۔ قوالی میں کیا سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر تھے تو یہ قصہ بڑا مشہور ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے غار میں جتنے سوراخ تھے ہر سوراخ کو بند کر دیا۔ حالانکہ یہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچی، البتہ سیرت کتابوں میں بڑی مشہور بات ہے، اور ایک سوراخ یا 2 سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس میں اپنے انگوٹھے کو، ہے کہ نہیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پیر پر سر رکھ کر کے لیٹ بھی گئے تھے۔ اور جب زہریلے جانور نے ڈنک مارا تو بعض روایات میں ہے کہ ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوف میں کہ ابھی تو وہ زہریلا جانور مجھے ہی ڈنک مار رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیف برداشت کر کے میں اپنے پیر کو نکال لوں تو وہ جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے، اس خوف سے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف سے حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے پر گرے تو آپ بیدار ہوئے، ہے کہ نہیں۔ دیکھیے کوئی بڑی بعید بات نہیں ہے، لیکن مجھے جو کہنا ہے کہ وہ سانپ کون تھا؟ وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جس کی صفات یہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی، تو ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ آخر ان کو میں دیکھوں گا کیسے، ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو